یوسف زہرائی محمد صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي إلى السماء رأيت عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج جو مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے اللہ کے عرش پر دائیں جانب ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا۔ وہ جملہ یہ تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، بے شک میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور بے شک حسین کشتی نجات ہے۔ یہ جملہ نبی کریم نے شب معراج اللہ کے عرش پر لکھا ہوا پڑھا۔ خداوند عالم نے کب سے اس جملے کو اپنے عرش پر لکھا یہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن میری عقیدت کہتی ہے کہ جب سے اللہ نے عرش بنایا ہوگا اس جملے سے اپنے عرش کو مزین فرمایا۔ یہ جملہ در حقیقت دو چیزوں کو جانچنے کا ایک معیار ہے۔ اگر دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو کہ ہدایت کے راستے پر کون ہے تو یہ دیکھ لینا کہ کس کس کا تعلق اس چراغ ہدایت کے ساتھ ہے، اور اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا میں نجات پانے والا کون ہے تو یہ دیکھ لینا کہ کس کس کا تعلق اس سفینہ نجات کے ساتھ ہے۔ دنیا والوں، رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر ہدایت چاہیے تب بھی مولا حسین علیہ السلام کے دروازے پہ آنا پڑے گا، نجات چاہیے تب بھی مولا حسین علیہ السلام کے دروازے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا فرزند رسول کہ آپ سب اہل بیت سفینہ نجات نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ نبی کریم کی حدیث سفینہ معتبر، مستند، متواتر حدیث ہے۔ شیعہ سنی نے لکھا رسول اللہ نے فرمایا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ضل فغرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا،
اور جو سوار ہونے سے رہ گیا، 3 لفظ اس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، جو اس سفینہ پر سوار ہونے سے رہ گیا زلہ گمراہ ہو گیا، غارق کا ڈوب گیا، اور ڈوبنے کے بعد وہ ہوا اور ہلاک ہو شیخ جعفر شوستری رضوان اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب اہل بیت سفینہ نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن جو سفینۃ الحسین ہے یہ سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ سریع، سب سے جلد ساحل پر پہنچنے والا۔ اور یہ کتنا وسیع سفینہ ہے، اس کی وسعت کو آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ ایک صلوات زیادہ پڑھنے والا، اب جوان بھی محبت کریں، آ کے بیٹھ جائیں، یہاں جگہ تو ہے کافی ساری، ایک صلوات اور پڑھ دیں سارے حضرات۔ سفینۃ الحسین علیہ السلام کتنا وسیع ہے۔ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں امام صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا کہ چھٹے امام نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو 1000 صف ہوگی گنہگاروں کی میدان قیامت میں۔ کتنی؟ 1000 صف گنہگاروں کی، اور ایک صف میں کتنے گنہگار؟ ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب تک لمبی ہوگی ایک صف، اور ایک صف میں کتنے گنہگار ہیں یہ خدا ہی جانتا ہے کتنے گنہگار۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے اس میں 999 صف گنہگاروں کی، ان کی تنہا مولا حسین علیہ السلام شفاعت فرمائے۔ 999 صف گناہگاروں کی اکیلے مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت کے نتیجے میں بخشے جائیں گے، اور آقا نے فرمایا باقی ایک صف کی شفاعت میں بھی مولا حسین علیہ السلام ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ شفاعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، اور شفاعت ہے کس کے لیے؟ تہجد گزار کے لیے، نیکوکار کے لیے، پرہیزگار کے لیے، شفاعت گنہگار کے لیے۔ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، ریاض الجنہ سے جب آپ نکلتے ہیں نا، یہ ٹی وی پہ بھی دکھا رہے ہوتے بڑا آہستہ آہستہ مسجد نبوی، حرم نبوی کا ایک حصہ بڑے آرام سے دکھا رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، کبھی آپ دیکھ رہے ہو تو شاید وہاں بھی آپ کو نظر آ جائے۔ ایک جو محرابی دروازہ ہے نا، وہاں پیتل کے جلی حروف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کر رکھا ہے امت کے ان افراد کے لیے جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ سرزد۔ سامعین گرامی، شفاعت برحق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس منا، جو 3 چیزوں کا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو 3 چیزوں کا انکار کرے۔ پہلی چیز جو رسول اللہ کے معراج کا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری چیز جو قبر میں سوالات کا منکر ہو، منکر نکیر سوال کریں گے، جو اس کا منکر ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں۔ اور تیسری چیز من انکر الشفاعت فلیس منا، جو شفاعت کا انکار کرے وہ بھی ہم میں سے۔ اور شفاعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ حدیث قصار مومن کے دل پر نقش ہے۔ اب حدیث قصار جب پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ 5 تن میں سے رسول اللہ تو زیر قصا آرام کر رہے تھے، باقی ہر تن
نبی کریم کے پاس چادر کے قریب آتا تھا، سلام کرتا تھا، اجازت لیتا تھا، رسول اللہ سلام کا جواب دیتے تھے، چادر میں داخل ہونے کی اجازت مانگتے تھے، پیغمبر آنے کی اجازت دیتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام چادر کے قریب آئے، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، نبی پاک نے اچھا ان چاروں ہستیوں کو جو جواب دیا نا سلام کا، وہ سب کو مختلف جواب دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو نبی کریم نے جو سلام کا جواب دیا تو جواب میں کیا فرمایا؟ وعلیکم السلام یا ولدی و یا شافع امتی، میرا بیٹا تجھ پر بھی سلام، اور میری امت کی شفاعت کرنے والا حسین تجھ پر سلام۔ کیا مقام شفاعت ہوگا مولا حسین علیہ السلام کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین مقام شفاعت جسے مقام محمود کہتے ہیں قرآن میں، وہ رسول اللہ کے لیے۔ جو ہستی خود مقام محمود پر فائز ہوگی وہ ہستی جس کو اپنی امت کا شفیع کہہ کے پکارے، یا شافع امتی، میری امت کی شفاعت کرنے والا حسین تجھ پر میرا سلام۔ سامعین گرامی، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جب کسی بندے کی خیر کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے دل میں مولا حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے، خدا جب کسی کی خیر چاہتا ہے، اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو ڈالتا ہے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں، خدا آپ کی خیر چاہتا ہے، خدا آپ کی بھلائی چاہتا ہے، تبھی تو اللہ نے آپ کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو پیدا کیا۔ نبی کریم متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ومن احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ اور میرے ساتھیو صحابیو سنو، تو شخص میرے حسن اور حسین سے محبت کرے گا، ان کے پاک بابا امیر المومنین سے محبت کرے گا، ان کی پاک ماں سیدہ طاہرہ سے محبت کرے گا، قیامت کے دن جنت میں اسی مقام پر ہوگا جس مقام پر میں مصطفیٰ ہوں۔ میری آل سے محبت کرنے والا میرے ساتھ ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پیغمبر اور پیغمبر کی آل سے محبت کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا المرء مع من احبا، انسان کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اور مولا حسین علیہ السلام کی محبت، الا رسول اللہ کی حدیث، الا وان الحسین باب من ابواب الجنت من عاندہ فحرم اللہ علیہ رائحۃ الجنہ۔ سنو، رسول اللہ فرما رہے سنو، میرا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جو میرے حسین سے دشمنی کرے گا اللہ اس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دے، اللہ اس پر جنت کی خوشبو کو بھی۔ یہ عظمت مولا حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، جناب حذیفہ یمانی بیٹھے رسول اللہ کے پاس، مولا حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، نبی کریم دیکھ کے فرماتے ہیں مرحبا بکا یا زین السماوات والارضین، اے ارض و سما کی زینت حسین مرحبا۔ جناب حذیفہ یمانی حیران ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی ارض و سما کی زینت ہے؟ سرکار نے فرمایا حذیفہ آسمان والے حسین کی عظمت کو زمین والوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ منبر پر جلوہ فروز ہیں، دائیں زانوں پر امام حسن علیہ السلام، بائیں زانوں پر امام حسین علیہ السلام۔ کیا خوبصورت حدیث ہے، ایھا الناس الا ادلکم خیر الناس جدا و جدتا، لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ پوری کائنات میں وہ کون ہے جس کا نانا اور جس کی نانی ساری کائنات کے لوگوں سے افضل ہے۔
نانا اور نانی کے لحاظ سے جو سب سے افضل بتاؤں، یا رسول اللہ قالوا بلا، یا رسول اللہ ضرور تعارف کروائیے، فرمایا الحسن والحسین، جن کے نانا سید الانبیاء اور جن کی نانی محسنہ اسلام جناب خدیجہ الکبریٰ۔ ایوہ الناس الا ادلکم خیر الناس جدا و جدتا، میں بتاؤں دنیا میں کون ہے جن کے دادا جیسا کسی کا دادا نہ ہو، جن کی دادی جیسی کسی کی دادی نہ ہو۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیے، فرمایا الحسن والحسین، جن کے دادا عمران ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام اور جن کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا، ان کو رسول اللہ اپنی ماں کہتے تھے، امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں ہے تو فاطمہ بنت اسد۔ ایوہ الناس الا ادلکم خیر الناس ابا و اما، لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ پوری کائنات میں کون ہے جس کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، جس کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، فرمایا الحسن والحسین، جن کے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جن کی ماں سیدۃ النساء حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ صلوات پڑھو سارے بلند آواز۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا سننا، یہ جملے سننا، لوگو ایوہ الناس، الحسن فی الجنہ، الحسین فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ۔ لوگو یہ سب جنت میں جنت میں جنت میں جنت میں۔ پھر فرمایا سننا، محبہ فی الجنہ، حسین سے محبت کرنے والا بھی جنت میں، ومحب محبی فی الجنہ، مولا حسین کے ساتھ محبت کرنے والوں سے جو محبت کرے اللہ اس کو بھی جنت میں۔ اللہ آپ کی جزائے خیر دے، خوش نصیب ہو۔ مولا حسین علیہ السلام، یہ روایت آپ نے ہزاروں بار سنی، ہزاروں بار، کہ نبی کریم نماز پڑھا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں نانا کی پشت پہ سوار ہو۔ توجہ، آپ نے اتنا روایت کو سنا ہے کہ بچے بچے کو یہ واقعہ یاد ہے، اور سوار ہونے کے بعد نبی کریم نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک مولا حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے اتر نہیں گئے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، لوگوں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ لوگوں نے اصول و فروع کے جھگڑے بنائے، ہاں جی، نواز نے کہا میں فروع ہوں، مولا حسین نے کہا میں اصول ہوں۔ نتیجہ نماز کو حقیر بنا کے پیش کیا کہ جہاں اصول آ جائے وہاں فروع کی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ یہ نتیجہ آپ کو معلوم ہے نا؟ یہ سنتے ہو یا نہیں سنتے؟ میرے ساتھ بولو گے تو میں پھر آگے اس کا بات کروں گا نا۔ اصول فروع کے جھگڑے ہو گئے۔ میں نے آج 3 نتیجے دینے اس روایت کے، اور خدا کے لیے میں ایک سمجھا رہا ہوں کہ نتیجہ یوں بھی نکالا جاتا ہے۔ میرا سوال ہے، آج لوگ بات کرتے ہیں کہ جی نماز افضل ہے یا مجلس حسین افضل ہے، ہوتی نا بات، اور فقہا پھر نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مجلس کی قضا کوئی نہیں اور نماز کی قضا ہے، نتیجہ نماز جاتی تو جائے۔ مجلس میں اور نماز میں کوئی ٹکراؤ تضاد ہے؟ وہ غربی صاحب نے ایک ربائی پڑھی تھی، بڑی خوبصورت ہے وہ، انہوں نے فرمایا تھا کسی شاعر کا کلام ہے، وہ کہتا تھا نماز اور مجلس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نماز و مجلس سے شبیر کا ہے ایک مزاج۔ بولو، نماز عبادت اور مجلس امام حسین علیہ السلام یہ بھی عبادت۔
نماز و مجلس سے شبیر کا ہے ایک مزاج، وہ قرب حق کا ارادہ تو آؤ مجلس میں، اختصار ہو پیش نظر نماز پڑھو، طلب ہو دل میں زیادہ تو آؤ مجلس میں۔ تھوڑی دیر کی عبادت کرنی ہو تو نماز پڑھ لو، زیادہ دیر کی عبادت کرنی ہو تو مجلس میں۔ ٹکراؤ تو نہیں ہے نا؟ ٹکراؤ نہیں ہے۔ سامعین گرامی، تم مجلس کی اور نماز کی بات کرتے ہو، میں وہ روایت سنا رہا ہوں جہاں رسول اللہ کی زندگی میں خود حسین اور نماز اکٹھے ہو گئے، خود مولا حسین علیہ السلام اور نماز اکٹھے ہو گئے۔ اب ایمان سے بتائیے، رسول اللہ تو نماز پڑھ رہے تھے، تم جو اصول فروع کے جھگڑے بناتے ہو، پہلے ایک بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو تقسیم ہے نا اصول دین اور فروع دین، اس تقسیم کی بنیاد اہمیت کا کم یا زیادہ ہونا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جن چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے انہیں اصول دین کہتے ہیں اور جن چیزوں کی اہمیت کم ہے انہیں فروع دین کہتے ہیں۔ نہیں، اہمیت کی نہیں بات۔ جن چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے انہیں اصول دین کہتے ہیں، جن چیزوں کا تعلق عمل سے ہے انہیں فروع دین کہتے ہیں۔ اچھا جواب دو، امامت فروع دین میں ہے کہ اصول دین میں؟ اصول دین میں ہے۔ اگر امامت اصول دین میں ہے تو رسالت اصول دین میں نہیں۔ او بھائی، جو پشت پہ سوار ہے امام ہے نا وہ، لیکن جو رسول سجدے میں ہے، نماز میں ہے، وہ بھی تو اصول دین ہی ہے۔ رسالت اصول دین میں ہے یا نہیں؟ اچھا اب آگے بڑھیے۔ جب مولا حسین علیہ السلام، لوگ بات کرتے ہیں، میرا سوال ہے، نبی پاک نے یا کسی امام نے کبھی نماز چھوڑی ہو؟ نہیں نہ چھوڑی۔ تو جب اصول خود فروع کا پابند نظر آئے، جب رسول اور امام خود فروع کے پابند نظر آئے تو کسی دوسرے کے لیے پھر اس کو اہمیت نہ دینے کا جواز کہاں سے پیدا ہو؟ اچھا اب جواب دیجئے، جب مولا حسین علیہ السلام نانا کی پشت پر سوار ہوئے، امام حسین علیہ السلام کو اتارا رسول اللہ نے؟ اپنی مرضی سے اترا؟ اچھا خود نہیں اتارا، مولا حسین خود مرضی سے اترا، ٹھیک۔ دوسرا سوال، جب مولا حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں سوار ہو گئے تھے، رسول اللہ نے نماز چھوڑ دی تھی؟ نماز نہیں نہ چھوڑی تھی، کیا کیا تھا؟ تسبیح کو بار بار پڑھتے رہے، ذکر سجدہ کو لمبا کیا۔ 3 نتیجے دینے لگا۔ پہلا نتیجہ سنو، نبی کریم نے نہ پشت سے مولا حسین کو اتارا، نہ نبی پاک نے نماز کو چھوڑا، ذکر سجدہ کو لمبا کیا۔ رسول اللہ نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بتایا، یاد رکھو حسین کی خاطر نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، نماز کی خاطر حسین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ پہلا نتیجہ، یہ پہلا نتیجہ۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی نہیں اتارا، رسول اللہ نے نماز کو بھی نہیں چھوڑا۔ اگر نماز نہیں چھوڑ دیتے سجدہ تو پھر ہم بھی کہتے کہ جب مولا حسین آ جائے زندگی میں تو پھر نماز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ نماز کو نہیں چھوڑا، ذکر سجدہ کو لمبا کیا۔ دوسرا نتیجہ دینے لگا، رسول اللہ نے اپنے عمل اور کردار سے دنیا پر ایک بات واضح کی، یاد رکھو حسین وہی ہوگا جہاں نماز ہوگی، نماز وہی ہوگی جہاں حسین ہوگا۔ رسول اللہ کا یہ عمل درس ہے لوگوں، خدا کے لیے نہ مولا حسین کو چھوڑنا نہ نماز کو۔ جو ہاتھ تکبیرۃ الاحرام کے لیے اٹھتے ہیں انہیں ماتم حسین میں بھی اٹھنا چاہیے، اور جو ماتم حسین میں اٹھتے ہیں انہیں تکبیرۃ الاحرام کے لیے بھی اٹھنا چاہیے۔ 2 نتیجے ہو گئے۔ تیسرا نتیجہ، اگر امام حسین علیہ السلام نانا کی پشت پر سوار نہ ہوتے تو رسول اللہ ذکر سجدہ کتنی بار پڑھتے؟ 1 بار واجب ہے نا، 3 بار سنت ہے مستحب، 3 بار پڑھتے۔ لیکن جب مولا حسین علیہ السلام سوار ہو گئے تو پھر ذکر سجدہ کتنی بار پڑھا؟ 70 بار۔
پھر سنو، اگر مولا حسین علیہ السلام نہ آتے تو ذکر سجدہ ہوتا 3 بار، اور جب آقا حسین علیہ السلام آ گئے تو ذکر سجدہ پڑھا 70 بار۔ پیغمبر نے اپنے عمل سے یہ بات سمجھائی ہے لوگوں کو کہ یاد رکھنا، حسین کے آنے سے عبادتیں کم نہیں ہوتی، حسین کے آنے سے عبادتیں بڑھ جائیں۔ اور مولا حسین زندگی میں نمازیں چھڑوانے نہیں آتا، حسینیوں کی نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ آپ شب عاشور کا منظر تو پڑھے، لہم دوی کدوی النحل، اصحاب امام حسین علیہ السلام خیموں میں اس طرح تسبیح و تقدیس، تلاوت قرآن، مناجات الہی اور عبادت کی آوازیں آ رہی تھی جیسے جب شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں جن پہ نہٹ کی آوازیں، اس طرح ذکر خدا کی آوازیں۔ توجہ ہوگی بھائیو؟ تو نماز جو ہے نا یہ کربلا والوں نے بچائی ہے۔ دلیل سنو، آپ شہیدان کربلا کا جو زیارت نامہ ہے وہ بھی پڑھ لیں، اکیلے مولا حسین علیہ السلام کا جو زیارت نامہ، زیارت وارث پڑھ لیں، زیارت عاشورہ پڑھ لیں۔ اس میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، اے آقا میں گواہی دیتا ہوں نماز آپ نے قائم، اے آقا میں گواہی دیتا ہوں نماز آپ نے قائم کی ہے۔ اور شہیدان کربلا کا زیارت نامہ، اشہد انکم قد اقمتم الصلاۃ، اے شہیدان راہ خدا میں گواہی دیتا ہوں کربلا والوں نماز آپ نے قائم۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ہر حسینی کو نمازی ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات کو۔ میں دوستو یہ جملہ کہا کرتا ہوں، مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ میں روز عاشور کو 2 جملوں میں بیان کروں کہ عاشور کا دن کیا تھا، وہ 2 جملے یہ ہیں: اذان علی اکبر سے شروع ہوا، مولا حسین کے سجدے میں ختم ہوا۔ روز عاشور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی اذان سے شروع ہوا اور مولا حسین علیہ السلام کے سجدے پہ ختم۔ نہ اذان علی اکبر کو بھلانا، نہ مولا حسین کے سجدے کو۔ اور پھر کربلا والوں نے کیا نماز پڑھی جی۔ ابو ثمامہ سیداوی مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آقا جو اصحاب بچ گئے ان کی خواہش ہے آخری نماز آپ کی ابتدا میں ادا کر۔ کیا عارف تھے شیعہ۔ امام صادق فرماتے ہیں میرے شیعہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، امتحنوا شیعتنا عند الثلاث، 3 مقامات پر ہمارے شیعہ کو پہچانو، امتحان کرو۔ پہلا موقع یہ عند مواقیت الصلوات، نماز کے اوقات میں جب وقت نماز داخل ہو جائے پھر ہمارے شیعہ کو پہچاننا۔ وقت نماز داخل ہونے کے بعد پھر ادائیگی نماز کی فکر کرتا ہے تو ہمارا شیعہ ہے۔ کیا معرفت تھی۔ جو ہی عاشور کے دن کربلا میں جو ہی زوال آفتاب ہوا، ابو ثمامہ مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر، آقا زوال کا زور کا وقت ہو گیا، جو بچ گئے ان کی خواہش ہے۔ امام نے وہ دعا دی ابو ثمامہ کو جو کسی اور شہید کربلا کے لیے نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا لقد حشرک اللہ من المصلین، اے ابو ثمامہ تو نے مشکل وقت میں بھی نماز کو یاد رکھا، میں حسین دعا کرتا ہوں اللہ قیامت کے دن تجھے نمازیوں میں سے مشہور فرمائے، نمازیوں میں سے مشہور فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں ابو ثمامہ اور جناب سعید اور یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو عاشور کے دن نماز پڑھائی ہے۔ یزیدیوں نے جنگ نہیں روکی، تیر چل رہے تھے، یہ 3 مولا کے جو مجاہد تھے نا ساتھی، یوں سینہ سپر کر کے بازو پھیلا کے مولا حسین علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے، ہر آنے والا تیر اپنے سینے پر روکا، فرزند رسول کی طرف کوئی تیر نہ بڑھنے پائے۔ خدا کی قسم یہ ابو ثمامہ 9 تیر پہ واسطہ ہو گئے۔ ادھر مولا حسین علیہ السلام نے نماز کا سلام پھیرا، ابو ثمامہ تیروں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پہ گرا، فرزند رسول کی طرف رخ کر کے صرف ایک سوال کیا، یا ابن رسول اللہ حل و فیتو،
کیا میں نے وفا کر دی؟ آقا نے فرمایا ابو سمامہ تو نے وفا کا حق ادا کر دیا، تو نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور ایک جملہ فرمایا ابو سمامہ جس طرح آج تم نے میرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے نا، میں حسین وعدہ کرتا ہوں کل جب قیامت کا دن آئے گا نا اور ہم چلیں گے جنت کی طرف، تو میرے آگے آگے چلے گا، حسین تیرے پیچھے پیچھے۔ اشہد انکم قد اقمتم الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم، آپ نے نماز قائم، کربلا والوں نے نماز قائم۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات۔ اب اگر اجازت دیں تو میں سورہ مبارکہ مدثر کی چند آیات آپ کو سنا دوں۔ جن کے موبائل میں قرآن ہے کھول لیں، ابھی دیکھ لیں، ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 39، 40، 41، 42، 43، 44، یہ چند آیات میں پڑھنے لگا۔ ان آیات میں اللہ پاک نے جنتیوں اور دوزخیوں کا ایک مکالمہ ہے جو بیان کیا ہے۔ جنتی جنت میں پہنچ گئے، مجرم جو تھے وہ جہنم میں چلے گئے۔ الا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین جنتی لوگ جن کے نئے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا۔ فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ جنت میں سوال کریں گے، عن المجرمین، جہنمیوں سے، مجرموں سے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، و جہنمیوں تمہیں اللہ نے جہنم میں کیوں ڈالا؟ کیا جرم تھا تمہارا؟ کیا قصور تھا؟ کیا گناہ تھا؟ کیوں گئے جہنم میں؟ کیا چیز لے گئی تمہیں جہنم میں؟ جنتی پوچھ رہے ہیں دوستی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 4 گناہ تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالا۔ 4 گناہ، 4 جرم ہمارے، وہ ہمیں جہنم میں لے آئے۔ پہلا جرم یہ، قالوا لم نکو من المصلین، جہنمی کہیں گے پہلا جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور لم نکو میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ استمرار کے لیے آتا ہے۔ لم نکو من المصلین کا معنی بنتا ہے ہم باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، مغرب عشاء کی پڑھ لی فجر کی نہیں پڑھی، ظہر عصر کی نہیں پڑھی فجر کی پڑھ لی۔ باقاعدگی سے نماز، معاف کرنا جو کبھی پڑھتا ہے نا کبھی نہیں پڑھتا، وہ اپنے دل والی نماز پڑھتا ہے، وہ رب والی نہیں پڑھتا۔ جو رب نے فرض کی ہے وہ تو روزانہ 5 وقت۔ جی وہ مولانا صفدر حسین صاحب مرحوم، کئی لوگوں نے دین کی مرضی کا بنایا ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے میرا دل۔ مولانا صفدر حسین صاحب فرماتے تھے کہ ایک بندے نے مجھے خط لکھا کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، اور اپنی شیعت کی دلیل یہ دی کہ میں نے ملی مچھی کھانی چھوڑ دی ہے، لہٰذا میں شیعہ ہو گیا۔ پہلا جرم ہمارا کیا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازی نہیں تھے۔ دوسرا جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا جرم ہمارا یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو بک بک کرنے والے، بیہودہ کوئی یاوہ کوئی واہیات قسم کی گفتگو جہاں وہ بیٹھے کر رہے ہوتے تھے نا، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بک بک کی کرتے تھے، یاوہ گوئی کرتے تھے۔ ہاں جی، یہ ہمارا جرم تھا، اس بیہودہ گفتگو، بیہودہ گوئی ہمیں جہنم میں لے آئی۔
اور چوتھا ہمارے یہ تین کام تھے عمل کے متعلق. چوتھا جو جرم ہے وہ عقیدے کا جرم ہے. کنا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے. کوئی کہتا تھا نا کہ خدا کا خوف کرو قیامت بھی آنی ہے، جواب دینا ہے. ہم کہتے دیکھی جائے گی قیامت میں، دیکھی جائے گی. یہ چار جرم ہیں ہمارے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے، اور یہ کام ہم کرتے رہے حتی اتانا الیقین، موت آنے تک یہ کام کرتے رہے. اس سے معلوم ہوا کہ موت سے پہلے پہلے گنجائش ہے. اگر توبہ کر لے انسان، اگر گناہوں سے معافی مانگ لے، اپنا عقیدہ اور عمل ٹھیک کر لے، تو وہ کریم ذات ہے، وہ معاف کر، اتنا کریم ہے معاف کر دے گا. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو ایک بندے نے کہا جی ہماری شفاعت ہو جائے. میں تو شفاعت کو پہلے بات کر چکا ہوں. شفاعت کا عقیدہ برحق عقیدہ ہے، لیکن اس سے اگلی آیت قرآن میں سورہ مدثر میں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ فرماتا ہے موت تک جو یہ گناہ کرتے رہے ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی فائدہ نہیں. شفاعت بھی تب ہے جب انسان گناہوں سے توبہ کر کے مر جائے. شفاعت بھی تب ہے جب انسان اطاعت کی کوشش کرے، پھر کوتاہیاں اللہ اپنے فضل سے معاف بھی کر دے گا. مرتے دم تک اگر ان گناہوں پہ ڈٹا رہا. آج تو لوگ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ممبروں سے آوازیں آتی ہیں تمہاری، میں نمازی جہنم میں دکھاتا ہوں، کوئی فلاں دن دکھا دو مجھے جہنم. ہائے ہائے ہائے. رسول اللہ فرماتے تھے قرۃ عین فی الصلاۃ، یہ نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک. مولا حسین کے چاہنے والے بیٹھے، مولا حسین علیہ السلام کا جملہ سنا ہوا. آقا حسین فرماتے تھے میرا اللہ تو جانتا ہے حسین عاشق ہے تیری نماز. میرا اللہ تو جانتا ہے حسین عشق کرتا ہے تیری نماز سے. یہ عشق تھا مولا حسین علیہ السلام کا. یہ شب عاشور مہلت علی کس لیے لی تھی؟ اب جملہ پڑھنے مقتل میں اور تاریخ میں مولا عباس علیہ السلام کو بھیجا تھا تاکہ میں جی بھر کے اللہ کی عبادت کر سکوں. کا عشق تھا. شفاعت برحق ہے، لیکن اگلی آیت کیا ہے؟ مرتے دم تک اگر جو شخص یہ جرم کرتا چلا گیا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، محمد والے محمد نہ اس کی شفاعت کریں گے. اور قرآن کہہ رہا ہے کوئی کرے گا بھی شفاعت تو شفاعت فائدہ. اور جو جعفری بیٹھے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات تو پڑھو. آپ نے امام صادق علیہ السلام کی سیرت پر، سوانح حیات پر کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آخری بات امام علیہ السلام کی وصیت آخری فرمایا میرے عزیز و اقارب کو جمع کرو، میرے رشتہ داروں کو جمع کرو. آخری وصیت. اس کے بعد امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، امام کی روح پرواز کر گئی. امام کی آخری بات بھی یہی تھی لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو حقیر جانے گا اسے ہماری شفاعت نصیب. نماز کو معمولی جاننے والے کو ہماری شفاعت نصیب. میں دعا کرتا ہوں آمین ضرور کہیے گا. کریم اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری اولاد کی اولاد کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا، مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنا، اور ہماری نسلوں کو نمازی بنا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. یہ دعا میں نے آخر میں کی ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کی دعا تھی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری نسلوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. ایک صلوات پڑھ دو سارے بلا. بس میں صرف 2 جملے ذکر مصیبت کی عرض کروں گا. اللہ کے دین کی نصرت اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بہن بھائی نے اکٹھا مدینہ چھوڑا تھا. 28 رجب کو سفر شروع ہوا.
وہ سفر جو بہن بھائی نے شروع کیا 28 رجب کو عصر عاشور کربلا میں پہنچ کر بھائی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن علی کی بیٹی کا سفر جاری رہا۔ عزادارو دن چڑھا 11 محرم کا، عمر ابن سعد ملعون کچھ رسیاں لے کے آیا، کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی نے فرمایا صوت اللہ وجہک یا ابن سعد، ابن سعد اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، انا ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں، خبردار ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہمارے قریب نہ آنا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسم پہنائے گئے، کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ عزادارو جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب نبی زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے۔ خدا میرے لیے پڑھ لینا آسان ہے، تمہارے لیے سن لینا آسان ہے۔ بدترین سواری ہے اونٹ کی جس پہ پالان و محمل نہ ہو۔ ایک تاریخی حقیقت سنو کہ حضرت ابو ذر صحابی رسول تھے، مرد تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پر سوار کر کے ابو ذر کو شام سے مدینے بھیجا تھا۔ تاریخ کہتی جب حضرت ابو ذر مدینے پہنچے تھے، رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹھیا اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواریاں۔ عزادارو میری آقا زادی نے سب بیویوں بچوں کو سوار کیا، آخر میں رہ گئے 2 بیویاں۔ جناب فض عرض کرتی آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا ام فضا تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آئی تو سوار نہ کرا میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ عزادر ہو گئی جناب فضا بھی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کر۔ عباس مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے، سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا، وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گئی۔ ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایک قصری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی اونٹ گریہ کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا، سید سجاد سے پوچھا بیٹا تو وقت کا امام ہے، تو جانوروں کی بولی جانتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح یہ جانور کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ جانور رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت سید سجاد نے عرض کی پھوپھی اماں یہ جانور آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، نہیں پہچانا تو انہیں نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، نبی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔